بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز میری جماعت کے مقتدر علماء و مشائخ، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ اذیت میں ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو تو وہ اس بات پہ ناراض ہوگا کہ میرے گھر میں گانے چل رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے کے چڑھ جائے گا اور غریب کی بیٹیوں کو چھڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی گندگی اس کے دروازے کے سامنے پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ، سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ حضرت علی کا قول ہے، 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں: بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے فرما بردار ہو، چوتھا فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور 5واں فرمایا اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کا ہمسایہ، اسے بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا
مکان برائے فروخت، ہم تو صرف اتنا ہی لکھتے ہیں، گاہک آتا ہے، بحث ہوتی ہے تو پھر لینے دینے کی کہانی چلتی ہے۔ لیکن انہوں نے تو رولا ہی مکا دیا نا، انہوں نے باہر چسپاں کر دیا لکھ کے کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوگا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا گوانڈی یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لے لیکن چھوڑ کے نہیں جانا۔ برا ہمسایہ مرے تو لوگ دیگیں چڑھاتے، دعا کرتے یہ فتنہ قبر میں چلا جائے۔ تو تذکرہ خاتون کا ہے بھائی، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کو حضور کے سامنے تذکرہ بیان کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن ہمسایہ مطمئن ہے تو حضور فرماتے ہیں جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا رکھا؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو، جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے کریم آقا نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ اس کو پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہیں دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ دوستو ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ بچپن میں گالی دی تو ہنس لیا، رات افراد خانہ جمع ہوئے تو اس کو چھیڑا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے۔ گالی نہ دے تو اس سے تقاضا کیا جاتا ہے، جو صبح گالی مجھے دی دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ۔ او بھائی یہ کچھ سنانے والی بات ہے؟ یہ تو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری غفلت، ہماری کوتاہی کی وجہ سے اس بچے کی لبوں پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا یہ تھا کہ اپنی زندگی سے گالی کو نکال دیتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی، ہم نے ہنس لیا۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے یار، 1 مہینہ ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ نے فراہم کیا ہے۔ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھیں گے انمٹ ہے۔ آپ نے گالی لکھی تو اس نے گالی بولنی ہے۔ آنے والی نے 1 مہینے میں کہاں اتنی تربیت کر لی، 25 سال آپ نے کی ہے، تو ہم نے گالی اس کے کھاتے میں ڈال دی۔ نیپولین کہتا اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا۔ یہ بچے گود سے سیکھتے ہیں، ہم نے گالیاں سکھائی تو سیکھی اس نے۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، فرماتے بیٹے جہاں سے 14 پڑھے
بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے، منزل خوب. تو عرض کرتے ہیں بختیار کاکی کہ استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمائے بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. او بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. کردار نسلوں کو سنوارتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. وہاں بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس بچے نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوئے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. گود سے کیا ملا؟ جذبہ صحابہ کا پیار ملا. منصور الدی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، اس نے بھی اس طرح کو ملتا جلتا ایک واقعہ بیان کیا. وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. نور الدین زنگی جانتے کون ہے؟ یہ وہ عاشق رسول ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں اور فرماتے 2 چت قبریں کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ پھر وہاں آ کر کے انہیں واصلے نار کرتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں چیخیں مارتے ہیں اور لبیک کی صدائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی کائنات میں محبوب آپ نے میرا انتخاب کیا، یہ میرا فخر، یہ میرا اعزاز. اس بچے سے ٹیچر نے کہا بڑے ہو کر نور الدین زنگی بنو گے؟ کیسے شوق پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا میری والدہ مجھے کہتی بیٹے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ اپنی زیارت سے تمہیں مشرف فرمائے گا. زندہ باد. تو جو سکھائیں گے صاحب بچے بڑے ہو کر وہ کردار ہمارے سامنے رکھیں گے. ہم نے گالی دی تو انہوں نے بھی گالی دی. ہمیں زندگی سے گالیوں کو نکالنا ہوگا. جابر بن سلیم کو پہلی نصیحت کہ کسی کو گالی نہیں دینی. آج ہم کسی کو کہیں نا یار گالی نہیں دینے چاہیے، لوگ کہتے ہیں یار زبان پاک گئی ہے، کی کریے ہم نہیں جانی ہے زبان. تو اسی کے تو فتنے ہیں بھائی. اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، نمازیں بھی تھی لیکن اخلاق نہیں تھا، تو فرمایا جہنمی ہے. یہ زبان تخت پہ بھی بٹھاتی ہے، زمانے کی خاک بھی چھلواتی ہے. ہم تو اپنے بچپن میں ایک نعت پڑھتے تھے دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ زبان تو حضور کی مدح و ستائش کے لیے بھائی. زبان تا بود در دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر. کسی کو گالی نہ دو. میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. جملہ لیجئے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. جس کو مسلح پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. یہ نہ سمجھو کہ ہماری گلی کا جو نا وہ کمیاران دا پتر ہے یا ترخانہ دا پتر ہے. مسلح کا اپنا تقدس ہے بھائی. یہ اونچ نیچ ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. یا جمعرات کو کاپی پینسل لے کے مکان کی چھت پہ نہیں چڑھ جانا چاہیے. وہ 250-300 روپے اکٹھا ہوتا ہے اور بعد میں مولوی صاحب سے پوچھا جائے کتنے ہوئے. یار ہمیں 300 روپے پہ بھی ہمیں اپنے امام پہ جو ہے نا وہ یقین نہیں ہے. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، نماز ہی نہیں ہوتی. پہلی نصیحت کسی کو گالی نہ دینا. آج وعدہ کرتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق دے. یقین جانے ایک ہفتہ آپ گھر میں گالی نکال دیں آپ کے بچے گالیاں نہیں دیں گے. ہم سے سیکھتے ہیں نا بچے. تو دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جانا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے دکان پہ بھی جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کارخانہ فیکٹری آفس جاتے ہیں، اسکول یونیورسٹی جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا کوئی پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. لیکن یہ خیال شاید کہ ہمیں کبھی بھی نہیں گزرا کہ میرے بعد میرا آنے والا کوئی مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا
تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے روڑے سے الجھ نہ جائے تو اس کا نقصان ہوگا. تقاضا تھا کہ اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیتے, لیکن ہم اس خیال سے گزرتے ہیں کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا. رحمت حق بہانہ می جویت, اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سنائے قبر میں کیسے ہیں؟ تو فرماتے الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. بخاری کے لفظ ہے, آقا فرماتے جنگل سے ایک عورت گزر رہی تھی, وہ کردار کی بھلی نہیں تھی. اس نے پیاسے کتے کو دیکھا, دل میں رحم پیدا ہوا, موزہ اتارا, پانی بھرا, کتے کو پلایا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ نے مغفرت فرما دی. اور بھائی کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جا رہے ہیں. اگر آپ بھوکے کو کھانا دو, برہنہ کو لباس دو, پیاسے کو پانی دو, پیادہ کو سواری دو, جنت تو ملے گی. اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا. تیسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں, ہم منہ نہیں لگاتے یار ماڑے لوگوں کو. ہم کہتے ہیں اس کی ہماری حیثیت میں بڑا فرق ہے. مساغر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمت نے دم توڑ دیا ہے. ہم لوگ یقین جانو آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. ہم نے اوقات کس نام کا رکھا؟ دولت کا. تو میاں صاحب تو ویسے بعض جگہ پہ انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا نا, بے وقوف دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. یہ معیار نہیں دولت بھائی, اللہ کی تقسیم ہے. آپ کو زیادہ دیا ہے, اس کو کم دیا ہے. اس کو غربت سے آزمایا, تمہیں دولت سے آزمایا. امتحان تو دونوں کے لیے تھا, کہیں وہ مایوس نہ ہو جائے, تو کہیں متکبر نہ ہو جائے. جس سے بھی ملو تو بلا امتیاز ملو یار. لیکن ہمارے مزاج بڑے تلخ ہیں, ہم غریب کو منہ ہی نہیں لگاتے. میرا کہنا ہے بھائی کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو, کبھی کبھی اس سے مشورہ مانگا کرو یار. عزت دینے سے کبھی عزت کم نہیں ہوئی, عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے. لیکن ہم نے کہا اس کو منہ ہی نہیں لگانا. یہ ہمارے مزاج ہیں, تیور ہے ہمارے. ہماری فصلوں کو پانی دینے والا, جانوروں کو چارہ ڈالنے والا 70 سالہ بوڑھا ہے, اور چھوٹا سا بچہ گالی بھی دیتا ہے, اس کو برا بھلا بھی کہتا ہے, اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ کام کو اس نے سمجھنا شروع کر دیا, سیانہ ہو گیا. خاک سیانہ ہوا ہے جو بڑوں کی عزت ہی نہیں کر رہا. دیکھیے اگر آج آپ اسے نہیں نہ روکیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ ہاتھ آپ کی گال تک بھی آئے گا. میرے ایک دوست ہیں عبد الحفیظ, میرے ہم نام ہے. میں پچھلے دنوں جنٹ پروگرام تھا تو ان کی فیکٹری میں بیٹھے تو انہوں نے مجھے ایک بات سنائی. وہ کہتے میرے بیٹے نے باہر چوکیدار کے ساتھ بدتمیزی کی, تو میں اسی وقت باہر آیا. تو میں نے کہا بابا جی اس نے آپ کے ساتھ کچھ بد کلامی کی کر؟ تو وہ کہتے کوئی بات نہیں بچہ. وہ کہتے اسی وقت 3 تھپڑ میں نے اس کے منہ پہ مارے. میں نے کہا ابھی ان سے معذرت کر. وہ بچپن کا سکھایا ہوا حیا جب وہ بڑا ہوگا تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا, ہاتھ باندھ کے باپ کے سامنے کھڑا ہوگا. وہ مالک ہے, بے نیاز ہے یار, اس جگہ پہ آپ کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. تو جس سے بھی ملو تو خندہ. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. اس نے نظر اٹھائی, کوئی نظر نہ آیا. تو کانوں کو دھوکا لگا, کام میں مصروف ہو گیا. انہوں نے دوبارہ پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی, کوئی نظر نہ آیا. ششدر ہوا, کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ آپ فرماتے بیٹے میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں, کھانا کھا لو. اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا. ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو, بلکہ اس نے دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی, اس کے بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, اس پہ دلائل نہیں, بس 2 میٹھے بول بولے, بیٹا کھانا کھا لو. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے.
दीन रवैयों का नाम है साहिब। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे, लेकिन एक जानिब एक अजीब कायनात देखी कि एक बच्चा है, तन पे पैरहन फटा है, आंखें बरस रही है। हुजूर गुजरे के कदम रुक गए। मेरे हजरत फरमाते लौ तदखुलु शूकातुन, फरमाने रिसालत है, कांटा भी चुभे हमको कब उनको गवारा है। बरसती आंखें देखी तो हुजूर के कदम रुक गए। फरमाया बेटे क्यों रो रहे हो? शायद कि हुजूर को पहचान न सका। अर्ज करते कि फलां गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए, मैं यतीम हो गया, माँ बेवा हो गई, माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, सुतैले बाप ने माल पे कब्जा किया और मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी रखते हैं। फरमाया बेटे क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा बहन लगे, अली चचा लगे और हसनो हुसैन तेरे भाई लगे। वो बच्चा कहता अगर ये सारे रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और चाहिए भी क्या। हुजूर उस बच्चे को लेके घर आए, उसको खाना दिया, उसको लिबास दिया, फिर उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ ले आए। सरेरा जब खुला मैदान आया, वो बच्चे जो खुशियों में जो है वो खोए हुए थे, अचानक जब इस यतीम पे नजर पड़ी कि सोने कपड़े पहने हुए हैं और चेहरे पे रौनक है, अब आंसू नहीं खुशी चमक रही है और उंगली मोहम्मद अरबी की थामे जा रहा है, उन्होंने कहा अभी तो रो रहे थे, अब फख्र से कहता है मैं भूखा था, खाना मिला, मैं नंगा था, लिबास मिला, यतीम था, अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा माँ मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसन हुसैन भाई मिले। वो कहता है अब भी मैं रो। दीन रवैयों का नाम है साहेब। इमाम राजी एक यतीम का तज़किरा करते, जब उसका वालिद दुनिया से चला गया, मां के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मां से कहते मां इजाजत दो मैं चचा से आपके लिए कमीज ले आऊं। मां ने कहा बेटे तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा तुझे कमीज नहीं धक्के देगा। मां से थोड़ी सी जिद की, मजबूर हुई, मां ने इजाजत दे दी। दरवाजे पाकर आकर दस्तक दी, अंदर से चचा के बेटे बाहर आए। चचा नहीं आया, उनसे बातें करने लगा। दोस्तों इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, कोई प्रोग्राम बनाने आया था। वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। वो तो बेचारा ईद वाले दिन भी आलू छोले लगा के बैठा होता है, पापड़ बेच रहा होता है, गुब्बारे बेच रहा होता है। यकीनन यही कहा होगा कि तुम्हारी चची के तन पे कमीज फटी है और मैं सवाली बन के तुम्हारे दरवाजे पे आया हूं, एक कमीज दे दो। अभी ये बातें हो रही थी कि चचा भी आ गया। अपनी दहलीज पे भतीजे को देखा तो क्या बिछड़े हुए भाई की याद तड़पाई, क्या आंखें बरसने लगी, क्या दिल में कोई गदाज उतरा, क्या शफकत के बाजू फैला के जो है वो जी भर के प्यार किया? नहीं साहेब, उसने अरब की रवायत नहीं तोड़ी। उसने भतीजे को धक्का दिया और कहता मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहूसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीनाए दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। आका फरमाते जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरे राह हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई तो कहा बेटे आपको किसने रुलाया? उसने कहा मुझे अरब की तलख हवाओं ने रुला दिया। यतीम हूं और चचा से फेंटी खा के आया हूं। कहा बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा बेटे मेरे नबी हरम में जलवा फिराज है, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये हुजूर की खिदमत। पहले तो माँ के पास आया, कहा तुझे मना किया था, उसके पास माँ ने कहा तुझे मना किया था कि चचा के पास नहीं जाना, लेकिन साथ ही कहता माँ सुना है मक्का में एक शख्स साइल को झड़कता नहीं, उनसे जो मांगो वो अता करते हैं। जमाना उसको रहीम करीम के नाम से जानता है, सादिक व अमीन है वो। कहा बेटे वो कौन है? कहा जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। जब ये तस्करा मेरे महबूब का किया
تو ماں چونک سی جاتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں جانے دوں گی. تو ہم ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ تو ماں کہتی سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے، اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹاؤں گا. یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. دوستو سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں. ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا یار، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، کاروبار کے لیے دعائیں، بچوں کو دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. اس بچے پہ کچھ تقاضے تھے، پہلے یتیمی کا داغ دکھاتا، پھر اپنوں کے تلخ رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا. میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا تو حق بنتا تھا. لیکن دوستو اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آگے کہتا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. آقا ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرماتے آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانے سے ملو. آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور واصف علی واصف کا ایک بہت بڑا جملہ ہے، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار ہمارا ہے اور ایک واصف صاحب بتاتے ہیں. ہم نے تو بڑا آدمی اسے سمجھا جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، جس کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں. لیکن واصف علی واصف فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت فرمائے جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں، ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں بھائی. یار ایک بندہ گناہ چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگ لے، پہلے شرابی ہوگا، پہلے وہ زانی بھی ہوگا، سود کا دھندا بھی کرتا ہوگا، رہزن بھی ہوگا، لیکن رب کا وعدہ ہے، یہ نہیں کہا کہ رہزن کو معاف نہیں کروں گا، زانی کو معاف نہیں کروں گا. اس نے مرنے سے پہلے کا وعدہ کیا ہے جو آ جائے گا. توبہ کا در کھلا ہوا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، بس یوں ہاتھ جوڑ کے کہی یا اللہ نہیں کروں گا گناہ. تو میں نے حدیث کے لفظ پڑھے ہیں، فرمایا اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا. لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں یار. ایک گناہ چھوڑتا تو مسجد کے نمازیوں کی حالت بڑی عجیب ہے یار. گناہ گار کے لیے 2 امتحان ہیں، ایک ماضی کی تلخیاں ہیں، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کرے نا تو اس کے پرانے دوست راستے میں مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتے ہیں. وہ رات بھول کے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پی تھی، وہ راتیں بھول کے جب کسی کی بیٹی کی ہم عزت لوٹتے تھے. وہ دکھتا ہوا مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں نیکی کا ماحول ہوگا، زبانیں شائستہ ہوں گی، میں مسجد کی رونق کا سبب بنوں گا، میرے جانے سے مجھے عزت ملے گی. لیکن صد افسوس کہ جب وہ مسجد میں آیا تو ہمارے رویے بھی بڑے تلخ نکلے. ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حجروں چلی، اور تمہیں مسجد راستہ کس نے دکھایا؟ چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی بیچارہ کہتا ہے جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، نہ پرانے دوست جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. باہر بھی شرمندگی، مسجد میں آئی تو یہاں ہم نے نہ جینا دیا. اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بیٹھے ہیں، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بھی ذلیل کیا، ہم نے بھی شرمندہ کیا. اور مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کتنی بڑی مسجد ہے مجھے بتائیے، نماز کے وقت اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ مشکل سے 1 یا 1.5 صف ہوگی. یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں. اقبال جب اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں اجڑا دیکھا تو اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے.
یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. اللہ کے گھر تو ویران ہے بھائی، آنے والوں کو کیوں ذلیل کرتے ہو؟ ہم نے شرمندہ کیا. اور یار مجھے بتائیں، کیا توبہ کا در بند ہو گیا؟ کیا سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے؟ نہیں ابھی ہوا. نہ توبہ کا در بند ہوا ہے. جو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا اللہ نہیں کروں گا گناہ، تو اس کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹاؤں گا. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ ہے اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا. فرماتے میرے دل میں رحم پیدا ہوا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اس کا چہرہ دھویا اور اتنا کان میں کہہ کے گزر گیا، وہ بندے خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. اللہ اکبر. خیر فرماتے اگلے دن میں تہجد کے وقت مسجد میں گیا اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا اور اللہ سے عرض کیا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. علامہ سیدی لکھتے ہیں شارح مسلم مفسر قرآن، آپ فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتا ہے بابا پھر بھی آتے ہو. اب کلیجہ پھٹنے لگا. رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے. وہ معاف کرتا ہے بھائی، آپ بھی عادت ڈالو. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا ہے؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے. برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، بھوک لے آئی ہے، غربت لے آئی ہے، بازاری نہیں تھی صاحب. کہا بھوک تیرے تک لے آئی ہے. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا تھا. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہیں، ان کے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں. معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہے، لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا. اور جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا. جہاں دولت لوٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کہاں لٹا رہے ہجڑوں پہ؟ اور دولت وہاں لٹاؤ جہاں لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اپنی دیوار کے متصل بیوہ کے گھر میں بلکتے سسکتے تڑپتے بچے نظر نہ آئے؟ ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں نانے شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے؟ کاش کے مزاج بدلتے، کاش کے زندوں کی قدر کرتے. ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. 2 قدم چلا، نحیف تھا، لوگوں نے پکڑا، خوب زد و کوب کیا. بعد میں سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ تو اس بوڑھے کی آنکھوں میں اتھرو تھے، لوگوں نے بھی بڑا مارا تھا، کچھ زخم لوگوں کے کچھ من میں زخم تھے. کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ وعدہ کرتا ہوں بچوں سے، خالی ڈبہ جب لے کے جاتا ہوں قدم بوجھل ہوتے ہیں، سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوں، نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا. آج مجبور ہو گیا چوری کرنے پہ. اور وہ مر جاتا نا غربت کی زندگی
تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے، جس کفن کا انتظام ہماری طرف سے. اور یار جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے نکلتا تھا تمہیں اس وقت نظر نہ آیا؟ آج چٹا لباس لے کے آ گیا. پھر محلے سے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں، جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. ناراض نہیں ہونا، اللہ ایسی روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. اور جب نوالے کو ترستے تھے اس وقت یہ سخی لوگ کہاں تھے؟ یہ مخیر لوگ کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہ انہیں روٹی دی؟ جنازے میں آپ دیکھتے جو سب سے پیچھے ہوتا ہے نا، اینڈ پہ ہوتا ہے، اس کی بھی کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھ کر کے اس چارپائی کو کندھا دوں، 40 قدم چلوں. ایک مقصد ہوتا ہے گھر والوں کو دکھانا، دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ سنا ہے، فرمان ہے کہ 40 قدم چلنے والے کے اللہ صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے. اور تو سب سے اینڈ پہ تھا، آگے آ کے چارپائی کو، مردے کو کندھا دیا. اور کاش کے زندوں کو کندھا دیتے، کاش کے زندوں کا سہارا بنتے. اللہ صغیرہ نہیں، اللہ تمہارے کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا. بات کو مختصر کر لیتے ہیں بھائی. اس بیٹی نے جب کفل سے کہا نا بھوک لے آئی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی. ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اس کی عادت ہے جوانوں معاف کرنے کی، آپ بھی عادت ڈالو. کوئی غلطی ہو جائے تو جانے دیا کرو یار، یہ تو ہے مسجد کا ماحول. آئیے ہم چند باتیں آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے. ہمارے گھروں کا ماحول کتنا تلخ ہے سنتے چلیے. اور بالخصوص یہ جو ہمارے سسرال کا معاشرہ ہے، یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. یار بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے ہیں جو ماں نے دیے وہ استعمال کرو. جھگڑا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بلاؤ دے پچھلے آنو. بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے اور تڑ تڑ زبان چل رہی ہے، یہ سکھا کے بھیجا، اور آخر پہ وہ بوڑھے سر سے پگڑی اتار کے پاؤں میں رکھ دیتے، چلو جی معاف کر دے. اور آگے سے جو رونق برا تکبر برا لہجہ آتا ہے، یہ آخری دفعہ ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے کہ بیٹے تیرے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، 5-7 منٹ میں گفتگو سمیٹ لگا، سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. وہ بیٹی بھی کہتی یہ کیسے ماں باپ ہیں، مجھے بھی رسوا کیا، انہیں بھی میرے سامنے رسوا کیا، کیا 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے؟ میں تو گھر کی رونق تھی، باپ کے جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن کیا ہوا کہ باپ بھی مجھے منہ نہیں لگا رہا، وہ بھی کہہ رہا کہ سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیری ابھی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو ان کا رشتہ کون لے گا؟ اور پھر ان بیٹیوں کے لیے بھی بڑی دکھ والی کہانی ہے، توجہ چاہوں گا. جس بیٹی کا باپ شرابی ہو نا، جس بیٹی کا باپ نشہ کرتا ہو، ایک تو سسرال کے دکھ ملتے ہیں اور دوسرے تانے بھی ملتے ہیں. ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے. یار بیٹیاں ہو تو ویسی حیا پیدا ہو جاتی. خدا کے لیے اگر شراب کی عادی تو چھوڑ دو یار، نشہ کرتے ہو اپنی بیٹیوں کے ہی حال پہ رحم کر لو. اگر اس کی ہاں اولاد نہ ہو تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے، اور اگر صرف بچیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے مانگ کے لی. میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. وہ 2 لمحوں بعد واپس ہی کہتی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. اور تقدیر سے کیوں الجھتے ہو؟ ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، لیکن ہم نے ان بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے. میرا کہنا ہے جب تک میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہوتا ہے گھر نہیں اجڑتا. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہوتے ہیں. مجھے ایک دوست کہتا ہے جی میرا فیصلہ میری بڑی ہمشیرہ اور بہنوئی کریں گے. میں نے کہا بہنیں ماں کی جگہ پہ ہوتی، بہنوئی عزت کی جگہ پہ ہے. لیکن سوال آپ سے، کیا آپ کے منہ میں دودھ کے دانت، یا ابھی تک آپ فیڈر ہی پیتے ہو؟ یار وہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہمارے اندر.
کمرے کی آواز کو کیوں باہر نکالتے ہو؟ مجھے آج ہی ایک دوست نے فون کیا، وہ کہتا ہے میری بیگم جو ہے نا وہ میری بات کی ماں کی بات نہیں مانتی، تو میں نے اس کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا اس کی خدمت تیری بیوی کے کندھوں پہ تھی یا آپ کے کندھوں پہ تھی؟ اور تو اس کو اعتماد میں تو لو، اسے محبت تو جتلاؤ۔ محبت ہم دیتے نہیں، اعتماد میں لیتے نہیں۔ میری من نہ من، میری ماں دی من، میری من نہ من، میرے پیو دی من، تیری مانے گی پہلے، تو منوائے گا تو وہ مانے گی۔ عزت دیتے نہیں، پیار کرتے نہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم فارغ کر رہے ہیں۔ یار خدا کے لیے ان بچیوں کے حال پہ رحم کرو، تو کسی کو شرمندہ نہ کرو۔ آخری بات اور بہت بڑی بات، اگر یہ من میں اتر جائے نا تو راستہ مل جائے گا۔ حضور کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، بالکل جماعت کا ٹائم ہے۔ ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، اٹھ کے وضو خانے جانے لگے، اور ابھی نکلنے لگے تھے صف سے، ظاہر اٹھتے تو سبکی محسوس کرتے، ابھی اٹھنے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیے، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ کائنات کے معتبر لوگ دوستو وہ ہیں جو اچھے اخلاق رکھتے ہیں۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسمان تو ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے، جو کہا سنا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما، آنے والوں کو برکات نصیب فرما، اس بزم کو سجانے والوں کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرما۔ عزیزم نے بڑی محنت سے اتنے لوگوں کو جمع کیا، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ان کی ٹیم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، قدم قدم پر حسنات عطا فرمائے۔ میرے مالک علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، اے اللہ ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما۔ میرے مالک اس بزم کو سجانے والے میرے بھائی، ان کے جتنے بھی عزیز دادی جان، دادا جان، والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، قبروں کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنا، اچھے اعمال قبول فرما۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما۔ اے میرے مالک ہمیں مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کر کے آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، اے اللہ ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما، علم و فضل میں، تقوی میں، عبادت میں برکت عطا فرما، خدمات دینیہ قبول فرما۔ اے اللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔